ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فیض احمد فیض کی اس نظم کی جس کا آخری مصرع ہے پھر ہم ہی قتل ہو آئے یارو چلو. صدیق الفاروق صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے عابدہ حسین صاحبہ نے بات کی کہ پارلیمنٹ کی ڈیفرنٹ کمیٹیز ہیں جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ذکر ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا. پچھلے 2.5 سال میں پی ایس سی نے کوئی کرپشن کیسز پین ڈاؤن کیے، پچھلے دور کے پین ڈاؤن کیے، کسی کو پکڑا، اکاؤنٹیبل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد شریف صاحب، پہلے تو میں فیض احمد فیض کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس کی نظم کو آج آپ نے عنوان بنایا. بڑے کمال کا شاعر تھا. پھر میں یہ عرض کروں گا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اربوں روپے کی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور کچھ ریکوریاں بھی کی ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرے تو اصل میں اس کی امپلیمنٹیشن تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. انفورسمنٹ، کتنی انفورسمنٹ ہوئی ہے، وہ کام مرکزی حکومت کا ہے. لیکن میں آپ نے جو سارا یہ مقدمہ اٹھایا ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے بیگم عابدہ حسین صاحبہ کی صورت میں، اور مارمی ویمن صاحبہ کی صورت میں پی ایم ایل کیو پرویز مشرف کا دور وہ بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے یہ کہا کہ مشرف دور کی کرپشن، پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری تھی. پیپلز پارٹی جو کہتی ہے ہم نے خون دیا، ہم نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، ہم عوام کے لیے ہیں. یہ جو کرپشن ہے یہ در حقیقت عوام کی جیبوں سے نکالا جانے والا مال ہے. عوام کو روٹی سے محروم کر کے یہ اللہ تللوں کے لیے اور جائیدادیں ملک کے اندر اور باہر بنانے کے لیے جن لوگوں نے کیا ہے. 8.5 سال کی کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں کی تو پیپلز پارٹی نے نہیں کی، اور پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. نمبر 1. نمبر 2 آگئے یہ 2.5 سال. اس 2.5 سال میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہ میری رشتہ دار ہے نہ آپ کی رشتہ دار ہے نہ بیگم عابدہ حسین کے چیئرمین تو آپ کی پارٹی میں عرض کر رہا ہوں نا. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو کوئی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے وہ لائے ہیں اور کچھ ریکوریاں ہوئی ہیں. لیکن جب کرپشن سامنے آ جائے، مس اپروپریشن سامنے آ جائے تو اس کی ریکوری کس کا کام ہے؟ بیگم عابدہ حسین صاحبہ، اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی پیپلز پارٹی کی حکومت؟ دیکھیے جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اگر ریکوری کی ہے تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹل ایکشن کے ذریعے ہی کی ہوگی نا، جتنی بھی ہوئی ہے. اور جتنی ہوئی ہے اس کے اعداد و شمار، کوئی ایسے کیسز سامنے نہیں آئے کہ کسی کو پابند سلاسل کیا ہو کرپشن کے الزام میں؟ ایک منٹ. کرپشن جو ہے بڑا براڈ ٹرم ہے. ابھی حال میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2 سابقہ جرنیلوں کو ذمہ وار قرار دیا کہ ریلویز کی پراپرٹی انہوں نے اتنے لاہور شہر کے دامن میں اتنے کم رقم پہ لیز پہ دے دی کہ اگر آج وہی پراپرٹی نیلام ہو تو جو ریلویز کا پورا خسارہ ہے بجٹ کا وہ پورا ہو جاتا ہے اور پاکستان ریلویز ایک وائبل انسٹیٹیوشن بنتا ہے. اب وہ اعداد و شمار جو ہیں ان کو فالو اپ کرنا ہے مختلف حکومتی اداروں نے، اور مجھے اعتماد ہے کہ وہ فالو اپ ہوگا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم ہے. ریکوری جب شروع ہوتی ہے تو مزید بھی ہوتی چل جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں کہ مثلا بینک آف پنجاب کے جو ہیڈ تھے ہمیش خان، وہ چلے گئے تھے ملک سے باہر، ان کی واپسی بھی ہوئی ہے. اور انہوں نے بھی جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے افسران، وہ تو بیگم صاحبہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا. جی ہاں، تو سپریم کورٹ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے طریقہ کار کا تعلق ہے. میں تھوڑا سا بتاؤں، اصل میں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی طریقہ کار تو پتہ ہے، اور جس رپورٹ کا بیگم صاحبہ ذکر کر رہی ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی تھی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ تو اسپیشل کمیٹی بنی ہے نیشنل اسمبلی کی. یہ پہلے سینٹ میں بھی تھی. سینٹ والوں نے اس وقت، یہ بابر صاحب جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ کے ترجمان، انہوں نے مجھ سے وہ ریلوے کا کچھ جو ہے مواد وہ لیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے آج وہ 20 ارب کی کرپشن جو ہے ثابت کی ہے اس کمیٹی نے.
मजमूई तौर पर ये जो जावेद अशरफ काजी के दिनों में रेलवे में जो करप्शन हुई है 60 to 65 बिलियन की है, ये सारी रिकवर हो भी जाए तो उससे बजट का खसारा तो बहुत बड़ा है, वो तो नहीं होगा। लेकिन रेलवे का पूरा हो सकता है जी, रेलवे का खसारा भी देखे ना, ये तो खसारा 1 साल का तो नहीं है ना, 1 साल का पूरा हो जाएगा, 2 का पूरा हो जाएगा। यहाँ तो जो पब्लिक सेक्टर में चलने वाली ये कारपोरेशंस हैं और रेलवे समेत, ये तो 250 बिलियन रुपीस एनुअली, ये तो बजटरी प्रोविजन हो रही है, तो उनसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में पिया स्टील मिल है, पीआईए है, टीसीपी के भी शुगर इंपोर्ट पे बहुत बड़ी चीजें सामने। ये आपकी रिपोर्ट में जिक्र है इसका, कितनी वॉल्यूम है? स्टील मिल्स का जो है 22 बिलियन का लॉस है, रिसेशन जो अक्टूबर 8 2009 की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद जो पीआईए का 160 बिलियन रुपीस की एक डील है जिसका जिक्र किया गया है। तो कौन सी डील है ये एक डील है जिसमें न्यू एयरक्राफ्ट वाज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ये है। और फिर 30 करोड़ का कोई जमजम भी लिया गया था और 6000 पीपल इंडक्टेड इन द एयरलाइन। काफ़ी इशूज़ हैं। पॉइंट सारा ये है कि करप्शन तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में होती है, ये तो एक तय बात है, लेकिन जाहिर बात है जब एक इतने गरीब मुल्क में होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। जब एक गरीब मुल्क में और इम्पैक्ट आमतौर पे गरीब लोगों पे होता है। और फैज की ये वाली लाइन बड़ी उस पे सादिर आती है कि कत्ल हो आए यारो चलो। एक वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।